روح یہاں آ چکی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ مرنے والے کو اب یقین ہو جاتا ہے، ہاں پہلے یقین تھا کہ نہیں، یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، ہم پیالہ و ہم نوالا لوگوں سے جدا ہونے والا ہوں۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ اب جدائی، گئے بس یہاں سے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ جدائی کا وقت ہے، بچھڑنے کا۔ کیوں؟ یہ ایسی جدائی ہے، اللہ اکبر، خواہ میاں بیوی میں جتنا مرضی پیار ہے، خواہ اولاد اور ماں باپ میں جتنی مرضی محبت ہے، خواہ دو دوستوں میں اتنی محبت ہے کہ کہا جائے کہ یہ تو یک جان دو کالب ہیں، کہ جیسے جان ایک ہے جسم دو ہیں، لیکن جتنی مرضی محبت ہے نا، یہ کیسا صبر ہے، ساتھ کوئی نہیں جاتا، اللہ اکبر، کوئی نہیں جاتا، فراق ہی فراق ہے، جدائی۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کوئی بڑے سے بڑے پیار والا بھی ساتھ نہیں جاتا، کہ جاتا ہے جی فراق، ہم اسے یقین ہو جاتا ہے اب جدائی ہے، ایسی جدائی کہ رابطہ ہی ختم، اللہ اکبر۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور میرا ساتھ ہی روح تو پہلے چھاتی کو پہنچ چکی ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پھر پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ مر گیا تو کام ختم، کیسے اللہ نے حقائق بیان کی، یہ نہیں کہ اچھا تھا مر گیا تب بھی کام ختم، بس برا تھا تو تب بھی مر گیا تو کام ختم، میں نہیں سمجھتا ہے کام ختم، اس لیے تو جو خودکشی کرتے ہیں اس لیے خودکشی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں مر کے کام ختم، نہیں، خودکشی کرنے والا اپنے لیے آسانی کا انتظام نہیں کرتا، مصیبت کا انتظام کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے مر کے چین پا جاؤں گا، نہیں، اس نے مر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا۔ کیوں؟ مر کے کام ختم نہیں، یہ تو اللہ ان آیتوں میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں حقائق بیان کر رہے ہیں۔ میں پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے، اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس کا پوری تنہائی میں تیرے رب کی طرف سفر ہے، اللہ اکبر، آگے جزا سزا ہے، بھگتنا ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن اس کا تیرے رب کی طرف روانہ ہونا ہے۔ کیوں؟ بہت سارا بدلہ عالم برزخ میں، یہ جو مرنے سے لے کے قیامت قائم ہونے تک درمیانی مرحلہ ہے نا قبر و برزخ کا، بہت سارا حساب کتاب اور بہت سارا مرحلہ یہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے سمجھو پیشی، ایک درجے کی پیشی اللہ کی طرف ہی ہے، اِلَىٰ رَبِّكَ، مرنے والے دن ہی۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، دوسرے مقامات پہ بھی، جس طرح یہاں ہے کہ اسی دن اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تیرے رب کی طرف اس دن چلنا ہے، روانہ ہونا ہے۔ یا اپنوں سے بچھڑ کے، عزیز و اقارب سے بچھڑ کے، دوست احباب سے جدا ہو کے، سب کو الوداع کہہ کے یہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونے جا رہا ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، بہت حد تک تو معاملہ روح قبض ہوتے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اللہ نے بس بہت سارے امور میں پردہ رکھا ہوا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اگر تم دیکھ لو جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ روح قبض کرتے وقت ہی ان کے چہروں پہ اور ان کی پشتوں پہ ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں، وہ پٹائی اور چھترول کر کے روح قبض کرتے ہیں۔ اس وقت بھی کام اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بس سارا کچھ یہ جو اکڑا پھرتا ہے نا، مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے اور سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے، یہ ساری ہوا آنکھ بند ہوتے ہی نکل جاتی ہے، جس طرح غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے تو سارا اکڑاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک لمحے میں وہ اکڑ ختم ہو جاتا ہے۔
کیوں؟ اللہ کی عدالت میں پیشی ہے، مرنے کے ساتھ ہی کام شروع ہو جاتا ہے، قبر میں پہنچتے ہی کام شروع ہو جاتا ہے حساب کتاب کا، ایک حد تک سوال جواب وہاں ہی ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں بھی کئی مقامات پہ اس کا تذکرہ ہے کہ برزخ میں بھی ایک حد تک بدلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں لوگ نا یہ قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں، یہ کسی روح سے بھی نہیں درست ہے۔ کیوں؟ معاملہ بڑا مختلف ہے، یہ پھول ڈال رہا ہے اوپر، دونوں شکلوں میں غلط ہے۔ خواہ مرنے والا نیک ہے تب بھی اوپر پھول غلط ہے، خواہ مرنے والا برا ہے تب بھی پھول غلط ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچ دیا ہے کہ کیا ہوتا ہے قبر میں۔ اب اگر نیک ہے اور قبر میں پہنچا ہے، اللہ اکبر، اور ایک معاملہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، مومن ہے، کافر ہے، منافق ہے، فاجر ہے، نیک ہے، ایک معاملہ سب کے ساتھ۔ کیا؟ وہ جو تدفین کر کے واپس جاتے ہیں نا، اللہ ہر میت کو سناتا ہے وہ تجھے دفن کر کے جا رہے ہیں سارے، لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، اسے سنایا جاتا ہے، تیرے پیار والے، لاڈ محبت کرنے والے، تیرے ناز نخرے برداشت کرنے والے، تحفے تحائف دینے والے، سارے، کوئی نہیں تیرے ساتھ ٹھہرا، یہ جا رہے ہیں سارے۔ اللہ اکبر۔ سنتا ہے، ساتھ ہی پھر بٹھا دیا جاتا ہے، سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے بارے، پیغمبر کے بارے، اسلام کے بارے۔ اگر تو زندگی اللہ کا بندہ بن کے گزاری ہو، مومن بن کے، پیغمبر کو پیغمبر مان کے، اس کے پیچھے چل کے، اس کی سنت کو سینے لگا کے زندگی گزاری ہوگی، اگر اسلام کو واقعتاً دین سمجھ کے زندگی گزاری ہوگی، اسلام کے مطابق عقیدہ، عمل، خوشی، غمی، سارا کچھ، صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہوگا، تو صاحب کہے گا ربی اللہ، اللہ اکبر، صحیح جواب دے گا۔ جس نے اللہ کو رب مان کے زندگی گزاری ہے وہ دے گا جواب۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کے، رسول کا معنی ہے جو اس نے اللہ کی طرف سے سنایا اس کو مانا، اس پر عمل کیا، وہ کہے گا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے اسلام کو صرف دعوے کی حد تک نہیں رکھا، اس کے مطابق زندگی گزاری، وہ کہے گا یا اللہ میں اسلام کے مطابق زندگی گزار کے آیا ہوں۔ تو عرش والے کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ اکبر، بڑی زبردست آواز، ان سادہ کا عبدی، پیار سے آواز آئے گی، میرے بندے نے جواب صحیح دے دیے ہیں اور سچ بولا ہے، اس نے واقعی اللہ کو رب مان کے زندگی گزاری تھی، اس نے واقعی پیغمبر کو پیغمبر مان کے زندگی گزاری، یہ نہیں پیغمبر کا نہ عقیدہ قبول کیا، نہ عمل، نہ خوشی آمنہ کی لال کیا، نہیں، اس نے پیغمبر کو پیغمبر مان کے زندگی گزاری تھی، اس نے اسلام کو جمع خرچ کے طور پہ نہیں، اس نے واقعی دین مان کے زندگی گزاری۔ ان سادہ کا عبدی، میرے اس بندے نے صحیح جواب دیے ہیں، حکم ہوتا ہے اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو۔ اللہ اکبر۔ تم کھجور کے پتوں کی چٹائی یا چادر بچھاتے ہو، حکم ہوتا ہے اس کو جنت کا بستر دے دو۔ تم تو قبر کو ہر طرف سے بند کرتے ہو تاکہ اگر پھٹے صحیح نہ ہوں، سلیپیں صحیح نہ ہوں، گاڑا بنا کے بند کرتے ہیں کہ کوئی سوراخ نہ رہے۔ حکم ہوتا ہے اس کی قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو، خوشبوئیں، ٹھنڈی ہوائیں وہ بند قبر میں پہنچتی ہیں۔ بیٹوں نے بھی قبر بند کی، شوہر ہے تو بیوی نے قبر بند کروائی، بیوی ہے تو شوہر نے قبر بند کروائی، وہ ایمان ہے جو اس کو بچاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے جنت سے کھڑکی کھولو، اس زمین سے تو سارے گڑے بند ہو گئے، کہا جنت سے کھڑکی کھولو۔ ساتھ کہا جاتا ہے تم تو پوری پیمائش کر کے قبر بناتے ہو نا، حکم ہوتا ہے جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے قبر کھول دو۔ اللہ اکبر، کھول دو۔ اب جس کے قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھل گئی ہے، خوشبو میں آ رہے، اسے قبر کے اوپر ان گلاب کے پھولوں کی کیا ضرورت ہے جنہوں نے چند منٹوں کے بعد مرجھا جانا ہے، سوائے پیسے ضائع کر دے کہ کیا ہوا؟ کیوں جی؟ وہ نہ بھی مرجھائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو تو جنت کے پھولوں کی خوشبوئیں آ رہی۔
تیرے ان پھولوں کی کیا حیثیت ہے اس کے مقابلے؟ اگر نیک ہے تیرے پھولوں کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے کسی کی قبر پہ پھول نہیں ڈالے، صحابہ نے بھی کبھی نہیں ڈالے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے کام کرا ہے. پھول نیک ہے تو تیرے پھولوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر برا ہے تو پھر منظر بڑا اندر کیا ہے. اللہ اکبر. اب اللہ کو رب مانا ہی نہیں تھا اس نے، پیغمبر کو پیغمبر سمجھا ہی نہیں تھا. صاحب کہے گا کلمہ پڑھنے کے باوجود مانا نہیں تھا، کہے گا میں نے تو لوگوں سے کلمہ سنا، وہ پڑھتے تھے میں نے بھی پڑھا، مجھے نہیں پتا رب کیا ہوتا ہے، پیغمبر کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے. جب یہ جواب غلط دے گا نا، عرش سے آواز آئے گی، پیغام آئے گا، ان کذب. اب عبدی نہیں بولا جائے گا اللہ کی طرف سے. کیوں؟ اللہ کا بندہ بن کے رہا ہی نہیں. ان کذب، اس نے غلط جواب دیے ہیں. البسوہ من النار، آگ کے کپڑے پہناؤ. افرشوہ من النار، آگ کا بستر بچھاؤ. فافتحوا لہ بابا الی النار، جتنی مرضی قبر بند ہے، جہنم کے اندر سے کھڑکی اس کی قبر میں کھولو. حدیث کے الفاظ ہیں جہنم کی گرمائش، بدبودار ہوائیں، دھویں قبر میں پہنچیں گے، اور ساتھ حکم ہوگا قبر اتنی تنگ کر دو. آپ نے ایسے نقشہ بنا کے دکھلایا، دائیں پسلیاں بائیں، بائیں پسلیاں دائیں ہو جائیں گی، ایسے اس کو بھینچ کے رکھ دیا جائے گا. تب اندر عذاب ہو رہا ہے، اوپر پھول ہیں، یہ تو مذاق ہوگا. کیوں جی؟ اچھا ہے تو تب بھی اوپر پھولوں کی ضرورت نہیں، اس کو تو جنت کے پھولوں کی خوشبو ہے. برا ہے تو اندر عذاب ہو رہا ہے، تم اوپر پھول ڈالے ہوئے تو مذاق بن جائے گا. لہذا پھول کسی روح سے بھی نہیں صحیح. تو بہرحال ایک حد تک حساب قبر میں ہی ہو جاتا ہے. الی ربک یومئذ المساق. کیسے اللہ حقائق بیان کر رہے ہیں.